وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، الوہیت، ربوبیت اللہ مالک العلام کی ذات کے لیے ہے، جو اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے، اور ساری دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہایت ہی قابل احترام سامعین کرام اور سامعات، اللہ سبحانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مسجد کے اندر بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمیت میرے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، ہم ان خوش قسمت لوگوں کے اندر ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت پر رحمتوں والا مہینہ نصیب فرمایا، اور میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہوں جنہوں نے اللہ کے اس مہمان کی قدر کی، اپنے اللہ کو راضی کیا، اور وقت کا جو تقاضا تھا اس کو سمجھا۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر یہ رمضان تو آئے لیکن ہم ہوں یا نہ ہوں، انہوں نے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے گزارا اور گزار رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بختوں والے ہیں، قسمتوں والے ہیں، اور بہت زیادہ زمین کی اس پشت کے اوپر سمجھدار لوگ ہیں۔ ادروائز اگر ہم دیکھیں تو اس ماہ مبارک کے اندر کتنے لوگ ہم سے بچھڑ گئے اور بچھڑتے جا رہے ہیں۔ روز ایک یا دو اعلان ہم سنتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا۔ تو وہ لوگ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ انسان ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو دنیا کے اندر اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اپنے وقت کی ویلیو سمجھتا ہے، وہ دنیا کا بڑا ہی سمجھدار انسان ہے۔ سچی بات یہ ہے، آج میرے بھائی کا، میرے نوجوان ساتھی کا اکثر وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ضائع بھی اس انداز سے ہو رہا ہے کہ کوئی شعور بھی نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے کہ میرا وقت ضائع ہو گیا۔ وہ فیس بک کھولتا ہے، انٹرنیٹ کھولتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا مصروف ہوں، میں وقت ضائع نہیں کر رہا، میں نے تو فلاں خبر پڑھ لی، فلاں پوسٹ دیکھ لی، فلاں میں نے ویڈیو دیکھ لی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے وقت کو صحیح استعمال کیا ہے،
لیکن حقیقت میں محترم بھائی وہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں اور خوب عبادات اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جب میں دعا کروں آمین کہہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ جمعہ جو ہوتا ہے یہ دعا ہی ہوتی ہے، بار بار میں دعا کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس وقت وہ قبولیت کی گھڑی جو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی کہ جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ہماری آمین اس گھڑی کے اندر ہو جائے تو ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہم دونوں جہانوں کے اندر محترم بھائیوں کامیاب ہو جائیں۔ تو محترم بھائیوں، آج بڑا ہی ایک اہم خصوصی موضوع آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم رمضان کے اندر روزوں کا ذکر کرتے ہیں، تراویح کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح قیام اللیل کا ذکر کرتے ہیں، سحری افطاری کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ذکر کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایسی چیز ہے جس کا بہت زیادہ کم ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اپنے رب سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ اس کا بھی بہت زیادہ رمضان کے ساتھ محترم بھائیوں تعلق ہے، بہت زیادہ تعلق ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اس سے پیچھے آیت نمبر 185 اور اس سے آگے ایک آیت 187 نمبر جو آیت ہے، ان آیات کے اندر اللہ نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ روزوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دعا کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ روزوں کی آیات کے درمیان میں یہ آیت لا کر اللہ ہمیں سبق دینا چاہتا ہے کہ میں روزوں کے اندر دعا بہت زیادہ قبول کرتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ان روزوں کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان اللہ سے دعا کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنا محاسبہ بھی کریں گے، قرآن بھی سنیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری پیاری احادیث بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کی عزت کی قسم ہے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اتنا پیار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، کتنا اس کے اندر اپنائیت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، کس انداز سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، تو میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں بڑا قریب ہوں۔ اب یہاں اس عبارت کے اندر، اس آیت کے اندر ایک بڑا لطف ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار ایسی آیات آئی ہیں جن میں صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، جیسے سورہ انفال کے شروع میں آتا ہے یسألونک عن الانفال، میرے نبی آپ سے، میرے صحابہ، آپ کے صحابہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قل الانفال للہ والرسول، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو مال غنیمت ہے وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اسی طرح کئی سوال ہے، ایک جگہ یہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، کہ میرے نبی صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دیجئے قل العفو، جو زائد ہے، جو ضرورت سے زائد بچ جائے اس کو خرچ کر دو۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں یسألونک عن الاحلہ، کہ جو نیا چاند ہے، یہ چاند جو بڑھتا گھٹتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ وقت کے تعین کے لیے ہے اور ارکان اسلام کی ادائیگی کے لیے اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں۔
کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے لوگ شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو قل آپ ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یعنی اللہ کے نبی سے صحابہ سوال کرتے، اللہ نبی کو درمیان میں لا کر جواب دیتے کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ لیکن اس آیت کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جب آپ سے میرے صحابہ سوال کریں تو آپ نے نہیں کہنا، آپ نے یہ نہیں کہنا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے، یہ میری بات ہے، ترجمہ یہ ایگزیکٹ نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ فرماتے ہیں، اللہ نے درمیان میں اپنے نبی کو بھی نہیں لیا، درمیان میں اپنے نبی کا واسطہ بھی نہیں لیا، فرمایا فَإِنِّي قریب، کہ میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بڑا قریب ہوں، یعنی اللہ کے نبی کا واسطہ بھی نہیں لیا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، کتنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں اللہ کہہ رہا ہوں، میں تم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں، میں نے نبی کو بھی ساتھ نہیں مخاطب کیا، میں ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہوں کہ فَإِنِّي قریب، کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں عبادی، میرے بندے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار قبول کرتا ہوں، میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں، میں ان کی دعا سنتا ہوں۔ آگے اللہ نے کچھ شرطیں لگا دیں، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان بندوں کو چاہیے کہ میرے اوپر ایمان لائیں، میری بات تسلیم کریں، مجھ سے مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، میرے احکام کے اوپر ایمان لائیں تو میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ تار دیکھو، شاید تار ہل گئی، وہ اندر لگے نا تارا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعا بہت بڑی عبادت ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت اور ویلیو ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں نظر کچھ ایسا آتا ہے کہ دعا بہت کم ہم مانگتے ہیں، بہت کم دعا مانگتے ہیں۔ دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جس قدر ہو سکے محترم بھائیوں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ بعض دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ میں تو برسوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے ملا نہیں، جو میں مانگ رہا ہوں مجھے ملا نہیں ہے۔ تو آئیے محترم بھائیوں، ہم اپنے پیارے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین سنتے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو دعا کی اہمیت و فضیلت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ جس بات پہ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ برسوں سے، مہینوں سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں، ہمیں ملا نہیں ہے، تو شاید ہماری دعا جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے 5584 نمبر پر۔ سیدنا عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی اللہ کے نبی کی صحابی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی ظہر الارض من رجل مسلم، اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پر جہاں پر بھی میرا مسلمان بندہ ہے، پوری روئے زمین پر، سبحان اللہ، پوری روئے زمین پر جہاں پر بھی میرا مسلمان بندہ بستا ہے، اللہ فرماتے ہیں یدعو اللہ عز وجل بدعوت الا آتاہ اللہ، وہ جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا اگر اللہ عطا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ کو ہمارے نفع نقصان کا بہتر علم ہے، اللہ اس کے اندر تاخیر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا او کف عنہ من السوء مثلہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بری چیز ٹال دیتے ہیں۔ دعا کی برکت کی وجہ سے جو وہ مانگ رہا تھا اس کے لیے موضوع نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، اللہ نے اس میں تاخیر کر دی، اور اللہ نے فرمایا کہیں میرا بندہ گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے، تو اللہ نے اپنے بندے سے بری چیز کو دور کر دیا۔
کوئی اسے مصیبت پہنچنے والی تھی، کوئی حادثہ ہونے والا تھا، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہونے والا تھا، اللہ دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ نے وہ مصیبت دور کر دی۔ معلوم ہوا کہ دعا ضائع نہیں ہوتی، دعا بیکار نہیں جاتی، دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور آگے دیکھیے اگلی جو حدیث ہے مسند احمد کے اندر 5585 نمبر پر سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله احدى ثلاث۔ فرمایا کہ جب بھی بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اگر دعا کے اندر گناہ والی بات نہ ہو یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تین آپشنوں میں سے، تین چیزوں میں سے اللہ ایک ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کے نتیجے میں تین میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا فرمایا؟ اما ان تعجل له دعوته، بعض دفعہ اللہ اس کی فوری دعا قبول کر لیتے ہیں، فوری اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، فرمایا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، نیکی بنا کے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا جو آپشن ہے وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، اللہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے بری چیز کو دور کر دیتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا، واضح یہ ہوا کہ دعا کبھی بھی بیکار اور رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر مناسب ہوتا ہے اللہ عطا کر دیتے ہیں، مناسب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، دعا کا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کثرت کے ساتھ دعا مانگے، گریہ زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے لمبی لمبی دعائیں محترم بھائیو مانگا کریں۔ جب یہ اللہ کی نبی نے یہ باتیں بیان کی نا تو صحابہ فرماتے ہیں قالوا اذن نکثر، میرے نبی، میرے آقا، میرے محبوب، پھر تو ہم دعائیں بہت زیادہ کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکثر، اگر آپ بہت زیادہ دعائیں کریں گے تو میرے اللہ کے پاس بھی خزانوں کی کمی نہیں ہے، اللہ بھی تمہیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، دعا کثرت کے ساتھ کریں، بار بار کریں، جس حد تک ہو سکے اپنے اللہ کو پکاریں۔ یہ دعا ایک عبادت ہے اور بہت بڑا معزز عمل ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، 3370 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں معزز مقرر عبادت کوئی نہیں۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی بس نہیں، جامع ترمذی کے اندر اسی طرح 3372 نمبر کے پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، مانگ تو اپنے لیے رہا ہے، عافیت مانگ رہا ہے، شفا مانگ رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے، روزی مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ رہے کہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے۔ مانگ دنیا رہا ہے، مانگ رزق رہا ہے، مانگ شفا رہا ہے، مانگ عافیت رہا ہے، مانگ اللہ سے جنت رہا ہے، دوزخ سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے۔ اور آگے اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا ثم قرأ، اللہ کے نبی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کا رب کہتا ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، میں تمہاری فریاد قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندے بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں دعا مانگنے کی، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہمیں تو اللہ نے علم بھی بڑھا دیا ہے، رزق بھی بڑھا دیا ہے، مال بھی دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی۔ یہ بڑے متکبر گھمنڈی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تکبر غرور کے ساتھ میری دعا سے انکار کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں،
تکبر کے ساتھ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، وہ بندہ متکبر ہے، بڑا گھمنڈی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسوں کو میں ذلیل کر کے پھر جہنم رسید کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑا ایک اہم پوائنٹ سمجھ میں آیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کے واسطے سے مانگو، فلاں سے کہو، فلاں مجھ سے مانگے پھر میں دوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں آیا، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر آیت پڑھی، اس میں اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا کہ میرے نبی جب آپ سے میرے بندے سوال کرے تو آپ نے نہیں کہنا میں رب کہہ رہا ہوں فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ وہ کتنا قریب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرے محترم بھائی، وہ اللہ اتنا قریب ہے، وہ اللہ خود دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنوں، میں تمہاری دعوت سنوں۔ میرے محترم بھائیو، انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا اللہ کو نہ جاننے والا ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یہ عام جملہ آپ سنیں گے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ ہماری سنتا نہیں، فلاں کی اللہ موڑتا نہیں ہے، یہ بہت غلط اور کفریہ جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سنتا ہوں، میرا نام سمیع ہے، میرا نام بصیر ہے، میں علیم بذات الصدور ہوں۔ تمہارے دلوں کے اندر بعد میں خیال آتے ہیں، مجھے اللہ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، میں اتنا سننے والا ہوں، اتنا جاننے والا ہوں، اور تو میرے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، فلاں کی موڑتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے تو کیسا انسان ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ خود دعوت دے رہا ہے، میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے صحیح فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ دعوت دے رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا بھی سنتا ہوں، تمہاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول بھی کرتا ہوں، تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بھی کرتا ہوں، تمہاری پریشانیاں بھی دور کرتا ہوں، تمہیں فی الفور بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، پھر میں اللہ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاؤں، فلاں کے پاس جاؤں، فلاں میرے لیے دعا کر دے، فلاں میرے لیے استخارہ کر دے، فلاں میرے لیے میں اس کو اتنے پیسے دیتا ہوں میرے لیے استخارہ کر دے، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آپ استخارہ کرائیں، اتنے پیسے دیں ہم استخارہ کروائیں گے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں محترم بھائیو اسلام سے ہٹی ہوئی، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے عبادی میرے بندے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے مجھے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، تو کیا ضرورت ہے اتنا رحیم کریم اللہ کو چھوڑ کر انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے؟ وہ کہے کہ میری نہیں سنی جا رہی۔ نہیں میرے محترم بھائیو، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے اوپر مکمل یقین، اعتماد، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ ثابت کر چکا ہوں کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، دعا کبھی بھی ضائع اور بیکار نہیں جاتی، اس کے اندر خیر ہوتی، جو میرا اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ کسی انسان سے مانگے، ایک دفعہ مانگے، دوسری دفعہ مانگے، پھر مانگے، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کو میرا ہی گھر نظر آتا ہے، اس کو میں ہی نظر آتا ہوں۔ لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے؟ کتنے رحیم کریم اللہ ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، 5588 نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع اللہ غضب اللہ علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ محترم بھائیو، یہ ہمارا پروردگار، یہ ہے ہمارا رب۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، آپ کی نبوت کی زبان سے یہ بات نکلی ہے جس کی زبان کی گارنٹی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ پوری دنیا کی صداقتیں ایک طرف، میرے محبوب کی زبان کی صداقت ایک طرف، پوری دنیا کی صداقتیں میرے محبوب کی زبان کے ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اتنا کریم اللہ میرے محترم بھائیو، اتنا رحیم اللہ جو دینے پہ راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، جو اس سے نہیں مانگتا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور کتنا کم بخت انسان ہے، کتنا کم ظرف انسان ہے، کچھ اتنے کریم اللہ کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ میں تو فلاں کے پاس جاتا ہوں، فلاں کے سامنے حاجت رکھتا ہوں،
فلاں کو میں نظر و نیاز دیتا ہوں، فلاں میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ آپ کا منتظر ہے کہ میرا بندہ کب آئے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بڑا پیارا فرمان اللہ کے نبی کا، یہ بھی مسند احمد کے اندر موجود ہے، سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے، 5590 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یستحیی ان یبسط العبد الیہ یدیہ یسألہ فیہا خیرا فیردہما خائبتین۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اللہ کو شرم آتی کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی موڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہاتھوں کو بھی قدر کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ میں ضرور خیر ڈالتا ہوں، کبھی نیکی لکھ دیتا ہوں، کبھی بری چیز ڈال دیتا ہوں، کبھی فوراً عطا کر دیتا ہوں۔ میں اپنے بندے کی دعا کبھی بیکار جانے نہیں دیتا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کتنا رحیم کریم ہے۔ میں 2-4 ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جو تسلسل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اکثر بھائی دعا نہیں مانگتے۔ میرے محترم بھائیو، دعا مانگا کریں، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، مفت کی نیکیاں ہیں۔ مانگ تو میں اپنے لیے شفا رہا ہوں کہ یا اللہ میری اولاد کو شفا دے دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، مجھے رزق دے دے، میری فلاں پریشانی دور کر دے۔ میں اپنے لیے خیر مانگ رہا ہوں، میرا اللہ فرماتے ہیں خیر بھی عطا کروں گا، تیرے نامہ اعمال کے اندر عبادت بھی لکھ دوں گا۔ اس سے بڑی اللہ کی رحیمی کریمی محترم بھائیو کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کا تعارف جو ہے اس کو حاصل کرے، اللہ کو جاننے والے پہچاننے والے بن جائیں۔ جو اللہ کا تعارف آپ کے ذہنوں کے اندر آتا چلا جائے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے آپ کا ایمان اتنا تازہ ہوگا، آپ کے دل کی دنیا اتنی شاد ہوگی، پوری دنیا سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ جس کو اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے، جس کو پتہ ہے میرا اللہ شہنشاہ ہے، پتہ ہے آپ کو شہنشاہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یا ایک مسئلہ بھی سمجھاتا ہے، چلو کسی بندے کو شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے، ہم کہہ دیتے ہیں یار فلاں تو بڑا شہنشاہ ہے، یہ گناہ ہے۔ کسی بندے کو شہنشاہ کہنا یہ غلط ہے، صرف شہنشاہ میرے اللہ کی ذات ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے بہا اس کے پاس خزانے موجود ہیں، جو دیتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ہم مانگ مانگ کر کے تھک جائیں گے، لیکن میرا اللہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتا، بخیلی نہیں کرتا، بے بہا عطا کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس اللہ کو چھوڑ کر ہم اوروں کے اوپر، غیروں کے اوپر امیدیں رکھیں تو میرے محترم بھائیو پھر ہم سے بڑا کم بخت اور کم ظرف انسان کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر توحید بھی آ جاتی ہے۔ توحید کی موٹی موٹی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ یہ موٹی موٹی اقسام ہیں۔ تو جو بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے وہ ان تینوں توحید کی اقسام کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو دعا کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کا رب جو پالنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور جو دینے والا ہے، معبود ہے، وہ بھی صرف اللہ ہے۔ اور جب انسان اللہ سے رزق مانگ رہا ہوتا ہے تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے۔ جب اس سے اللہ سے مشکلیں دور کرنے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جو کاشف ہے، مشکلیں دور کرنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کے اسماء و صفات بھی آ رہے ہیں، توحید ربوبیت بھی آ رہی، توحید الوہیت بھی آ رہی ہے، توحید کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے اور اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ سے دعا کیا کریں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث سنیے محترم بھائیو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بڑے پیارے پیارے اللہ کے نبی کے فرامین ہیں اور بہت زیادہ دل کو سکون ملتا ہے کہ جب نبی کی زبان سے خوشخبریاں اور خوشخبریوں کی آوازیں آتی ہیں، خوشخبریاں سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 6321 نمبر کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، کل کائنات کے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کی زبان سے فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ ہر رات آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ ہر رات وہ خاص تجلی ہوتی ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ جب
رات کا 1/3 حصہ باقی ہوتا ہے، اور پھر کیا اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ آ کر میرے محترم بھائیوں ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اللہ سے جن کو تعلق ہے، جو دعا مانگتے ہیں، جن کا اللہ کے اوپر توکل ہے، یقین ہے، ایمان ہے، ان کے سینوں کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا سنوں، اور آگے فرمایا من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔ اور یہی بس نہیں، اللہ فرماتے من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ کی آوازیں ہیں محترم بھائیو، اللہ خود پکار رہے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو سنوں۔ اللہ پکار رہے ہیں محترم بھائیو، اللہ خود آوازیں لگا رہے ہیں۔ ہم ہیں کہ ہم لمبی تان کے سوتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے، بڑا اللہ نے کاروبار چمکا دیا، بڑی خیر ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو میری دعا سے انکار کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں ذلیل کر کے جہنم کے اندر پھینک دوں۔ میرے محترم بھائیو، دعا نہ کرنا بھی جرم ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ دعا کیا کریں، کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ بس میرے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی ضرورت ہے، جس قدر بھی دعا زیادہ کرے اتنی کم ہے۔ اور آگے چند اوقات دیکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان اوقات کی تلاش کرنی چاہیے کہ وہ وقت مل جائے جس میں اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے 3595 نمبر پر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، بڑا خوبصورت وقت ہے، دعا کی قبولیت کا بڑا خوبصورت وقت ہے۔ اگر ہم اس وقت کا اہتمام کریں، نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملے، جماعت کے ساتھ نماز ملے، اور انشاءاللہ دعا بھی ہماری قبول ہوگی۔ وہ کون سا وقت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان سے لے کر اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اللہ اس میں دعا رد نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم آتے ہی اس وقت ہیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، بمشکل ساتھ ملتے ہیں، تھوڑا سا پہلے آ جائیں، 5 منٹ پہلے آ جائیں، گھر سے وضو کر کے 5 منٹ پہلے آ جائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے 3862 نمبر پر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 انسانوں کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ 3 خوش بخت ایسے انسان ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ فرمایا ان میں پہلا ہے دعوت المظلوم، جو بندہ مظلوم ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی رد نہیں کرتا۔ اس لیے محترم بھائیوں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ عجیب، میں شاید محاورہ پڑھ رہا تھا، کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی کہ ہم روزے میں ڈرتے ہیں کہیں حلق سے ایک قطرہ پانی کا نیچے نہ اتر جائے، بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں ایک قطرہ پانی کا جو حلال ہے کہیں ہمارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی خیال نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کے مربے ہڑپ کر لیے ہیں، فلاں کا پلاٹ ہڑپ کر لیا ہے، فلاں میں نے اپنی بہن کا جو وراثت میں اس کو مال ملنا تھا میں نے ہڑپ کر لیا۔ کبھی ان چیزوں کا خیال نہیں آیا۔ روزے میں انسان اس چیز کا ضرور خیال کرتا ہے کہیں پانی کا قطرہ میرے حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ انسان بڑا ظالم ہے جو لوگوں کے حقوق مار کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، میں نے سارے روزے رکھے ہیں، میں نے تراویح بھی پڑھی ہیں، میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا جو مظلوم بندہ ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ ودعوت المسافر، اور جو بندہ مسافر ہوتا ہے اللہ اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ اکثر شہر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو سفر کرنا ہی پڑتا ہے، سفر کے دوران اللہ سے استغفار ہی مانگتے رہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، میرا اللہ انشاءاللہ
نبی अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले हैं कि अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता। इंशाअल्लाह सफ़र के अंदर अगर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा। तो ज़रूर कसरत के साथ मोहतरम भाइयों दुआ किया करें। और तीसरी बात जो है बड़ी अहम है, बड़ी अहम बात है, इसको ज़रा ध्यान के साथ सुने। फरमाया वदावतुल वालिदी लिवलदिही, जो बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता है, यानी बाप की अपनी औलाद के हक में जो दुआ होती है अल्लाह रद्द नहीं करता। आप अक्सर सुनते हैं कि माँ की अल्लाह दुआ नहीं मोड़ता, माँ की दुआ अल्लाह बड़ी कबूल करता है। मेरे इल्म में तो कोई हदीस नहीं आई, अलबत्ता ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है कि बाप की दुआ अल्लाह ताला जो औलाद के हक में बाप करता है कभी रद्द नहीं करता। तो मेरे मुख्तरम भाइयों, चंद दिन बाकी है रमज़ान के, नाम ले लेकर अपने बेटों के नाम के साथ अल्लाह के सामने गिरियाजारी करें, अपने बेटों के नाम ले लेकर अपने औलाद के हक में दुआ करें कि या अल्लाह मेरे बेटे को इज़्ज़त अता फरमा, मेरे बेटे को आफियत अता फरमा, मेरी बेटी मुश्किल के अंदर है, परेशानी के अंदर, अल्लाह उसकी परेशानियां दूर फरमा। मुख्तरम भाइयों, हमारा हक है, जो वालिद उसका हक है कि वो अपने बेटों के नाम ले ले करके अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करे। और चौथी चीज़ जो इससे अगली हदीस में है, फरमाया अस्साइमु हत्ता युफ्तिरा, फरमाया जो रोज़ेदार है जब तक वो रोज़ा अफ्तार नहीं कर लेता और रोज़े की हालत में होता है अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। मेरे मुख्तरम भाइयों, पूरे रोज़े के दौरान मुख्तरम भाइयों दुआ किया करें। सुबह टाइम मिल जाए सुबह दुआ कर लें, ज़ोर का टाइम मिल जाए ज़ोर टाइम कर लें, और असर के वक्त टाइम मिल जाए अफ्तारी से पहले पहले ज़रूर दुआ किया करो। ये ऐसा वक्त है कि अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन औकात में दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ये जो वक्त है अल्लाह नसीब फरमाए। आखिरी हदीस जो है ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है 1015 के नंबर पर, बड़ी ही अहम हदीस है मुख्तरम भाइयों, इसको ज़रा गौर के साथ सुने। मेरे ऊपर भी मैं भी लूँ और आप भी लूँ, आप भी लें, ताकि मैं और आप मुहासबा कर सकें कहीं हमारे अंदर ये अवामल तो नहीं जिसकी वजह से शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। इस हदीस में अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे कि किसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते, कौन बंदा नामुराद होता है, नाकाम होता है, किसकी दुआ जो है वो नकारा हो जाती है, बेवकत हो जाती है, बेहैसियत हो जाती है, वो कौन आदमी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सही मुस्लिम के इस हदीस के अंदर, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नल्लाह तय्यबुन, अल्लाह पाक है, ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह पाकीज़ा के अलावा कुछ कबूल नहीं करता, जो अल्लाह कबूल करता है पाक को ही कबूल करता है। और आगे फरमाते हैं व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन या अय्युहर रुसुलु कुलू मिन तय्यबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम, कि अल्लाह ने मोमिनों को भी हुक्म दिया है जो अपने रसूलों को हुक्म दिया है, यानी वो हुक्म जो अपने रसूलों को दिया वही हुक्म ईमान वालों को दिया। क्या हुक्म दिया? कि जो पाकीज़ा चीज़ें हैं उनको खाओ। अब पाकीज़ा चीज़ें हराम पाकीज़ा नहीं होती, पाकीज़ा चीज़ें वही होती हैं जो हलाल और तय्यब होती हैं, जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल रखी है, जिनको अल्लाह ने हमारे लिए हलाल करार दिया है। मुहतरम भाई, ये वो पाकीज़ा चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ने ईमान वालों को भी और मोमिनों को भी यह हुक्म दिया है कि पाकीज़ा चीज़ें जो हैं वो खाओ। और आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी का जिक्र किया। अल्लाह के नबी भी जब समझाते हैं तो कमाल करते हैं, अल्लाह भी जब समझाते हैं तो कमाल करते हैं। कहीं बात के अंदर इबहाम न रह जाए, कहीं बात के अंदर शक न रह जाए, कोई तरद्दुद न रह जाए कि मेरे बंदे को बात समझ में ना आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफरा अशअसा अग़बरा यमुद्दु इला समाई या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाब लिज़ालिक। फरमाया एक बंदा बड़ा लंबा सफ़र करता है, सफ़र के आसार उसके ऊपर हैं, और चेहरे के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर गर्दो गुबार है, उसके ऊपर महसूस हो रहा है किसने लंबा सफ़र किया है, और फिर अपने रब से मुखातब होता है। मुसाफिर भी है, सफ़र भी कर रहा है, अपने रब से दुआ करता है, रब को पुकार रहा है, लेकिन आसमान से क्या आवाज़ आती है कि मेरे बंदे तू खाना जो खाता है ना वो हराम का खाता है, तेरा खाना हलाल नहीं है,
تیرا لقمہ جو تیرے پیٹ کے اندر جاتا ہے یہ حلال کا نہیں ہے، تو جو پیتا ہے یہ حلال کا نہیں ہے، تو حرام پیتا ہے، اور تیرے اوپر جو لباس ہے یہ بھی تیرے ذاتی کمائی کے پیسوں کا نہیں، تیری ذاتی کمائی کا نہیں، یہ بھی حلال نہیں، یہ بھی تو نے حرام پہنا ہوا ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حتیٰ کہ تیرے پیٹ کے اندر حرام جا جا کے تیری پرورش ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تیری دعا پھر کیسے قبول کرے؟ میرے محترم بھائیوں، پھر کیسے دعا قبول ہو جب میں لوگوں کے حق مار رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، میں نے بہنوں کے حق مارے ہوئے ہیں، بیٹیوں کے حق مارے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنے رشتہ داروں کے حق مارے ہوئے ہیں، میں نے کتنی زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اور پھر میں اللہ کے اوپر گلا کرتا ہوں کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ میرے اوپر ہی آزمائش آ رہی ہے، میں تو بڑی دعائیں کرتا ہوں، بڑی لمبی دعائیں کرتا ہوں، میرے اوپر ہی پریشانی آ رہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب تک میرا اور آپ کا لقمہ حلال کا نہیں ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے نبی کی اس حدیث کا گواہ بنا کے بات کہہ رہا ہوں، میری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا اس وقت ہی قبول ہوگی محترم بھائیوں جب ہم رزق حلال کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، انشاءاللہ رزق حلال کمائیں گے، اللہ اس کو بھی عبادت لکھ دیں گے، دعا کریں گے اللہ اس کو بھی عبادت لکھ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے ساتھی ہیں، غالباً انہی سے حدیث مروی ہے، ہمارے اور آپ کے امام اہل بیت اطہار کے عظیم فرزند حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اکثر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے لیے حلال کو کافی کر دے، مجھے اتنا دے جو حلال ہو، بس میں اس کے اوپر ہی کفایت کر جاؤں، مجھے دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہ ہو، حلال جو ہے وہ میرے لیے کافی ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ یا اللہ میرے لیے حلال کو کافی کر دے، میری ساری ضرورتیں اللہ میرے حلال رزق سے پوری کر دے، مجھے سود کی ضرورت ہی نہ پڑے، مجھے کسی کا حق مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، مجھے ڈنڈی مارنے کی، پیمائش کے اندر کمی بیشی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اللہ میری ساری ضرورتیں اللہ میرے حلال سے پوری کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی دعاؤں کے اندر شامل کیا کریں۔ اور آخری بات میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، یہ بھی جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 2169 نمبر کے اوپر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو روکو، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، ہمیں کیا، کچھ جتھے لگا رہے سانوں کی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نہیں، اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جس حد تک ممکن ہو سکے محترم بھائیوں اس کو سمجھائیں، اس کو کہیں کہ آپ ہی نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھے، نیکی کی تلقین کریں، کم از کم اپنے گھر میں ضرور تلقین کریں۔ میرے ذہن میں بڑا خوبصورت واقعہ آ رہا ہے، انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد الغفار سلفی صاحب، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور میں ان کو اکثر سنتا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، سعودی عرب کے عالم جو ہیں وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ تھا، تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو اس کے فون کے اوپر گھنٹی بجتی، فون آتا، ہر نماز کے وقت اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ تو اس نے سوال کیا کہ بھائی ہر جب نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کے فون کے اوپر گھنٹی آ رہی، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا یہ میرے باپ کا فون ہے، کہ وہ ہر نماز کے وقت ہم سب بہن بھائیوں کو فون کرتے ہیں کہ بیٹا اس وقت کہاں ہو، تم نے نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ یعنی اتنی فکر ہے باپ کو اپنے بیٹوں کی کہ ہر نماز کے وقت اس کی اولاد اس سے دور ہے، اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے، باپ کا فون آتا ہے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ محاسبہ کریں، ہم خود تو نماز کے لیے مسجد آ جاتے ہیں اور ہماری اگلی چارپائی پہ ہمارا بیٹا سو رہا ہوتا ہے، کبھی ہم نے ضامت نہیں کی کہ اس کو بھی اٹھائیں،
میرے محترم بھائیوں، کم از کم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، کم از کم اپنے گھر تک تو اس کو سر انجام دیں، اپنے گھر تک تو لوگوں سے اپنی اولاد کو دعوت دیں کہ نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج دیکھ لیں مسجدیں ویران کیوں ہیں، آج دین کی باتیں اچھی کیوں نہیں لگتی، آج قرآن سے لوگ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، سب سے زیادہ ٹائم فیس بک کو دے رہا ہے، قرآن سے دور، حدیث سے دور، نماز سے دور، نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے محترم بھائیوں؟ جو فریضہ تھا نا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو ہم نے ترک کر دیا۔ دنیا کے معاملے میں اولاد سے غلطی ہو جائے اتنا لڑیں گے، اس سے بول چال بند کر دیں گے، قطع کلامی کر لیں گے، لیکن نماز نہ پڑھے، کبھی چہرے کے اوپر غصے کے آثار بھی نہیں آئے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر یہ قیامت کی نشانی ہے، ایسا ہوتا رہے گا تو پھر مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اور یقیناً ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا ہی فقیر بنائے، اللہ اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیق